حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی حیثیت سے تو 40 سال رہے۔ دنیا میں کوئی انسان اتنا لمبا گورنر نہیں رہا جتنا حضرت امیر معاویہ رہے، 40 سال زمانہ گورنری کا۔ اس 40 سال کے زمانہ گورنری کے اندر 20 سال زمانہ خلافت کا، کسی کی خلافت اتنی لمبی نہیں رہی۔ لوگوں نے ان کو کافر بھی لکھا ہے، لوگوں نے ان کو دشمن رسول بھی لکھا ہے، لوگوں نے ان کو بدعتی بھی لکھا ہے، لوگوں نے ان کو دشمن رسول بھی لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، ظلم کیا گیا۔ شاید نہ پتہ ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اگلا فیصلہ آپ کا ہے کہ جب قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، چونکہ آپ لکھنا نہیں جانتے، یہ آپ سارے جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ ان کے ذمہ ہوتا تھا، حضور پڑھ کے سناتے تھے، یہ قرآن اترا ہے لکھ لو۔ یہ جماعت تھی حضور کی۔ کون سی جماعت کہو؟ قرآن لکھنے والی۔ قرآن لکھنے والی 6 بندوں کی جماعت تھی۔ کسی نے 4 بھی لکھا ہے کہ 4 تھی، لیکن عام طور پر مورخین نے جو صحیح تاریخ ہیں 6 بندوں کی جماعت تھی جن کے ذمہ تھا قرآن لکھ لو۔ اگلی بات بھی یاد رکھنا، کاغذ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، پتھروں پر، چمڑوں پر، کپڑوں پر، کولوں کے ساتھ یا کسی رنگ کے ساتھ، ہاں قلم دوات ہوتی تھی، جس کو نصیب ہو گئی وہ اس سے لکھ لیتا تھا۔ ان 6 بندوں میں ایک بندے کا نام حضرت امیر معاویہ۔ اب وہ بے ایمان تھا، کافر تھا، لانتی تھا، بدعتی تھا، کچھ بھی تھا، یہ میں آپ پر فیصلہ چھوڑوں گا، میں اپنا فیصلہ نہیں سناتا ہوں۔ وہ قرآن لکھنے والوں کی جماعت میں تھا، اور قرآن میں ایک سورت ہے 30ویں سپارے میں، عبس وتولی سورت، عبس اس کا نام ہے۔ اس کے اندر ایک جگہ آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو ہاتھ قرآن لکھنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تیری جماعت میں جو قرآن لکھنے والے ہاتھ ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بڑے پاک ہیں۔ یہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ یزید ان کا بیٹا تھا، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نہیں مانا یزید کو، ہم نے نہیں مانا۔ ہمارے بزرگوں نے امیر معاویہ کو مانا اس لیے کہ یہ قرآن لکھنے والا ہے۔ اگر ایک اچھے باپ کے گھر کے اندر ایک برا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ یا برے کے گھر کے اندر اچھا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے کہ اچھے گھر میں پیدا ہو گیا؟ یہ پیدا کرنے والے کی مرضی ہے، وہ جس کے گھر میں چاہے جس کو پیدا کرے۔ یزید کے معاملات کا اللہ نے ابے سے نہیں پوچھنا، اور ابے کے کاموں کا اللہ پاک نے اس کے بیٹوں سے نہیں پوچھا۔ اور نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، سکی بہن ہے حضرت امیر معاویہ۔ اب وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور کی گھر والی وہ امت کی ماں ہے، اس ماں کے رشتے سے امیر معاویہ پوری امت کے ماما ہیں۔ یہ رشتے جو ہے نا، میں آپ کے ماما کو گالی دوں، آپ ڈنڈا اٹھا کے میرا سر پھوڑ دو گے، تو جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے ماما کو روز گالیاں بکتا رہے کہ امیر معاویہ کافر تھا، لانتی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے کسی ملا کی ضرورت نہیں، کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، صحابہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ صحابہ قرآن کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔